ویلکم بیک ناظرین اب اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی چلو. ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی سے عدیل احمد نے. سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا آپ کے قیمتی وقت کا. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جلال خان, ایم پی ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. جلال خان آپ کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. اور تجزیہ کار, سینئر تجزیہ کار مبشر میر نے ہمیں جوائن کیا ہے. مبشر میر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. عدیل احمد صاحب, ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا, ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے, تو آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. عدیل صاحب, توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے جرم ثابت ہونے کے بعد سزا سنائی ہے. آپ عوام کو یہ بتائیں گے کہ جس قیادت کو شفافیت کا نعرہ لگاتے رہے وہ خود خیانت مجرمانہ کی مرتکب کیسے نکلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. جس فیصلے کو آپ تاریخی گردان رہی ہیں, میرے خیال سے یہ بالکل تاریخی فیصلہ ہے, تاریخی طور پر سیاہ فیصلہ, تاریخی طور پر عدالتوں کے غلام ہونے کا مہر ثبت کر رہی ہے یہ فیصلہ. اور تاریخی طور پر جو یہ فیصلہ سنا رہے ہیں وہ خود اس قوم کے اور اس ملک کے مجرم ہیں, یہ ثابت کر رہی ہے یہ فیصلہ. ایک ہی طرح کے جرم کے اوپر پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ 2 الگ کیس نہیں بن سکتے. پہلا جو توشہ خانہ 1 جو فیصلہ آیا, اس میں عمران خان صاحب پر, جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, پاکستان کے سب سے دیانتدار لیڈر ہیں, جو کہ سیلاب زدگان کے لیے اگر ٹیلی تھون کرنے لگے تو چند گھنٹوں میں 10 ارب روپیہ بھی عوام پر نچھاور کر دیتی ہے, اور ان پہ چند 100 کروڑ چند کروڑ کے جو ہے وہ غلط قسم کے, ناجائز قسم کے اور بوگس قسم کے کیسز بنائے گئے. خیر, توشہ خانہ 1 جو تھا اس میں یہ عمران خان کو اس جرم کا مرتکب قرار دیا گیا کہ انہوں نے جو گفٹس پرچیز کیے ہیں وہ انہوں نے غلط طریقے سے کیے ہیں. اب پہلے فیصلے میں پرچیز کرنے کو جرم قرار دیا گیا تھا اور سیل کرنے کو جرم قرار نہیں دیا گیا. دوسرا جو فیصلہ کیا ان تاریخ ساز غلام عدالتوں کے ذریعے, وہ یہ کیا گیا کہ جو پرچیزنگ تھی وہ تو درست تھی, 50% جو قیمت ادا کی عمران خان صاحب نے وہ بالکل درست ادا کی, لیکن انہوں نے جو گفٹ سیل کیے ہیں وہ صحیح طریقے سے سیل نہیں کیے, ان کی ویلیویشن جو ہے وہ کم کی ہے. تو یا تو پہلا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کا غلط تھا, یا یہ آج کا فیصلہ غلط ہے. اور اگر پہلا فیصلہ غلط تھا تو اس پہ کس کو سزا ہوئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, یہ قوم جو ہے ابھی تک جاننا چاہتی ہے. اور اگر آج کا فیصلہ غلط ہے تو پھر ان عدالتوں کو اور ان عدالتوں کو پیچھے جو مینج کر رہے ہیں وہ جو مہرے ہیں, ان کو جو ہے وہ قوم کا مجرم گردانتے ہوئے ان کو ایک دن حساب جو ہے اس کا دینا پڑے گا. عدیل صاحب, آپ نے جلال خان صاحب, آپ نے عدیل احمد صاحب کی گفتگو سنی. آج عدالت نے فیصلہ دیا تو اب سیاست نے امتحان دینا ہے, آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. اور میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی جو ہے عدیل صاحب کی میں ایک کریکشن کرا لوں. جو توشہ خانہ 1 کیس تھا, دیٹ واز دا مس ڈکلیریشن آف گڈس, وہ ایک الگ کیس تھا, اور توشہ خانہ 2 کیس جو ہے یہ ایک الگ کیس ہے. تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے نہیں, یہ ایک مہربانی کرے, ایک دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی جرم میں جو ہے آپ 2 کیسز نہیں کر سکتے. وہ بالکل سیپریٹ کیس تھا, اس میں جو ہے آپ نے ڈکلیریشن جو ہے ویلیو ایسٹ ڈکلیریشن جو ہے کم شو کیے, جو ایک الگ کیس بنتا ہے. اور اس میں یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے, اس میں جو آپ کو دیکھیں جو گفٹس ملتے ہیں یہ اصل میں کسی پرائم منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ یا کسی کو نہیں ملتے. یہ ملتے ہیں آپ جب یہ اسٹیٹ کو ملتے ہیں. دس از بیسیکلی اسٹیٹ گفٹ. جی, وہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتے. تو یہ جب آپ یہ بندے کو, کسی مخصوص بندے کو نہیں ملتا ہے, یہ اسٹیٹ کو ملتا ہے. اٹ مینس کہ یہ پاکستان کو ملے یہ گفٹ, تو آپ نے اس کو جو ہے لیے ہے وداؤٹ اینی ڈکلیریشن, آپ نے جو ہے لے گئے ہیں, تو یہ ایک الگ کیس ہے. اور سیکنڈلی جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے, میرے خیال میں یہ تاریخ کی جو ہے آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی شو کرتی ہے کہ بھئی کل جو ہے آپ کے جو ہے جنرل فیض صاحب کی جو ہے ایک
فیصلہ ہوا ہے ان کے خلاف، تو اس میں جو ہے فوج کی ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے. آج جو ہے جوڈیشری جو ہے الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے کہ وہ کسی جو ہے پولیٹیکل پریشر یا کسی پبلک پریشر، دیکھیں پی ٹی آئی کا اور کچھ ہو نہ ہو تو کم از کم تھوڑا بہت پبلک پریشر ہے. ایک جج اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ یہ جو ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے بھی جو ہے بچے ہیں، میرے بھی خاندان ہے، میرے بھی علاقے ہے، گاؤں ہے، جانا ہوتا ہے. تو اتنا جو ہے پبلک پریشر لینے کے باوجود اگر وہ اس طرح کے فیصلہ کر لیتا ہے تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسے میرے خیال میں آج جو فیصلہ ہوا ہے، کوئی ارجمن صاحب ہے، I don't know him، لیکن کوئی جو وہ ہے انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. اور آگے جو ہے پاکستان میں جو ہے الحمدللہ آپ کی جوڈیشری نظام بھی ٹھیک ہوتے جا رہا ہے. جو پچھلے دور میں بدقسمتی سے جو ہے ہمارا جوڈیشری نظام جو تھا بالکل دیمک کی طرح جو ہے، اس میں جو ہے بہت سے وہ آئے تھے، کایا گیا تھا دیمک کی طرح. تو یہ الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے آج جو 17 سال جو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر دیکھیں سیاسی اگر کوئی کیس بنتا ہے تو میں اس کے ذاتی طور پر بہت سخت خلاف ہوں، لیکن اگر آپ کو جو ہے اتنے کیسز کی اتنی ٹرائل چلنے کے باوجود اگر وہ ثابت آپ نہ کر سکے تو اٹ مینس کہ جو ہے there is something fishy. ٹھیک ہے. اچھا مبشر میر صاحب، فیض حمید کو سزا ہوئی، پھر جسٹس جہانگیری کو سزا ہوئی، اور آج بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا سنا دی گئی ہے. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ دسمبر کا مہینہ جو کہ فیصل وعدہ بار بار یہ کہتے رہے کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بالخصوص بڑے سخت فیصلے اور بڑے ان کے لیے اپسیٹس جو ہے وہ آنے والے ہیں. تو مبشر میر صاحب، عدالت کے جو یہ فیصلے پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل اور بقا پر کس حد تک اثر ڈالیں گے؟ بہت شکریہ. اچھا، ایک جملہ میں صرف کہنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں روایتی طریقے سے جو اس کو ڈیسیژن لیتے رہے ہیں، پرائم منسٹرز لیتے رہے ہیں یا پریزیڈنٹس لیتے رہے ہیں، یہ انتظامی نوعیت کے معاملات ہوتے تھے. یہ کبھی بھی عدالتوں میں نہیں گئے تھے. کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر یا صدر جو ہے وہ اپنا ٹینیور ختم کر کے یا اس کا پہلے جو ہے وہ آسٹر ہو جاتا تھا تو اس پہ کوئی اس طرح کے کیسز نہیں بنتے تھے. یہ جو کیسز ہیں یہ بہرحال ایک ڈیلیبریٹ ایک جو ہے نا وہ کوشش سے بنائے گئے ہیں، جو کہ انتظامی بے قاعدگی یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ خیانت کے زمرے میں میرا خیال ہے نہیں آتا. اسے انتظامی بے قاعدگی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی، ایسے نہیں. لیکن اگر آپ پھر پیچھے دیکھیں گے تو بہت سی بے قاعدگیاں اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کرتے رہے. بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بہرحال عدالت سے آیا ہے، لیکن عدالتیں جو ہے ہماری ان کا جو رینکنگ ہے ورلڈ جو انڈیکس ہے جسٹس کا، اس میں ابھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ شرمناک ہے، اور وہ اسی طرح کے انفلوئنس والے فیصلوں کی وجہ سے ہے، اور اس سے ہماری عدالتی تاریخ بھری ہوئی ہے. سارے سپریم کورٹ بھی اس میں شامل ہیں، ہائی کورٹس بھی شامل ہیں، باقی عدالتیں بھی شامل ہیں، لوور کورٹس بھی شامل ہیں. تو پاکستان کا عدالتی نظام کوئی اتنا اچھا عدالتی نظام شمار نہیں ہوتا دنیا میں. اس کا جو انڈیکس ہے وہ بہت ہی شرمناک پوزیشن پر موجود ہے، اس لیے اس میں اس کی شان میں قصیدہ پڑھنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. باقی جو امپیکٹ ہے، جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے، اس وقت جو سچویشن ہے، جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے اور خاص طور پہ جو اس کے ورکرز ہیں وہ اس چیز اس بیانیے پہ کنفرم ہیں کہ عمران خان کو ایک پنشمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو لڑائی ہے وہ ملک کے طاقتور سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہے، اور وہ 2022 سے پہلے جو شروع ہوئی، ان کی حکومت جانے سے شروع ہوئی، پھر جو بھی واقعات ہوئے اسی کا تسلسل ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے.
لہذا اس کا نہ تو ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، نہ اس کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ مبشر میر صاحب، یہ وکٹمائزیشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وکٹمائزیشن کیسے، کیونکہ دیکھیں جو بھی تحائف اگر کوئی ملک آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، اور پھر اس کو انہوں نے جس طریقے سے اس کو سیل کیا اور پھر کم قیمت بھی جو ہے وہ انہوں نے اندراج کروائی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے قانوناً جرم ہے؟ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا کہ یہ انتظامی بے قاعدگی ہے۔ پرائم منسٹر خود تو کچھ نہیں کرتا، اس کا ہمیشہ ملٹری سیکرٹری یا اس کا پرنسپل سیکرٹری سارے کام اس کے کرتا ہے۔ کسی وزیر اعظم کو دیکھا ہے کہ وہ جا کے اپنی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں بازار میں لگواتا ہے؟ اس کے وہی لوگ کرتے ہیں، اور وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں ماضی کے، ان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اگر بے قاعدگی ہوئی ہے، انہوں نے آ کے اس کے گواہیاں دی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے مطابق اس کی ایک جو بھی پنشمنٹ ہو سکتی تھی وہ ہو سکتی تھی۔ یہ پنشمنٹ نہیں ہو سکتی جو آج دی گئی ہے، یہ تو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، عمر قید کی سزا۔ اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بنتی ہے، بے قاعدگی ہے، اور بے قاعدگی ہے کہ اس کو ایسے آپ دیکھیں اس سے پہلے 2008 تک جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو گاڑیاں آتی رہی ہیں، گاڑی لینا جو ہے نا بالکل بند تھا، منع تھا کہ گاڑی کوئی نہیں لے سکتا، لیکن نواز شریف صاحب نے گاڑی لی تھی، اور پرائم منسٹر یوسف اللہ گیلانی نے ان کے لیے گاڑی جو ہے وہ مہیا کی تھی، انہوں نے بھی بہت کم قیمت دی تھی، تو ان پہ تو پھر کوئی ریفرنس نہیں بنا۔ تو یہ ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کے ان کو ہی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کے تھوڑی بہت بے قاعدگی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے۔ تو پھر ایک اور بات ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ لوگ جو رسیدیں بنا کے دیتے رہے ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان میں ایوارڈ بھی دیے گئے۔ اب یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ جو رسیدیں بنا کے لائے اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ ایوارڈ دیتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے یہ وکٹمائزیشن اور اس میں شامل لوگ جو ہیں ان کو نوازنا، یہ سارا اسی کا کھیل ہے۔ ابھی ایک آپ نے سوال میں اپنے میں آپ نے بات کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ فیصل وابڈا کا آپ نے ریفرنس دیا۔ مثلا فیصل وابڈا کے پاس فیصلے کی جو ہے تفصیلات پہلے کیسے تھے، یہ آپ بتا دیں کہ مثلا فیصلہ تو عدالت نے دینا ہے، لیکن فیصل وابڈا جو ہے وہ تو ایک سینیٹر ہے، اور اس کا سینیٹر شپ بھی ایسی ہے کہ کوئی پارٹی نہیں کہتی کہ یہ ہمارا سینیٹر ہے۔ وہ بندہ اگر ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس دسمبر میں یہ ڈیسیژن ہونے ہیں، تو عدالت کے فیصلے سے پہلے وہ کیسے سنتا ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ سر فیصل واڈر تو بہت ساری پیشن گوئیاں کر رہے تھے، اور وہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہے نا، وہ پیر بکرا تو نہیں ہے نا کہ ان کی پیشن گوئیاں، وہ اس کی پولیٹیکل ایکومین تو کوئی خاص نہیں ہے، کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کے اگر کوئی چیز جو ہے مخبری کے طور پر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کے پاس کہیں سے اس کے پاس انفارمیشن ایسی جگہ سے ہے جہاں پہ عدالت سے بھی پہلے کوئی چیز آتی ہے۔ عدالت کا لکھا ہوا فیصلہ جو کہ جج کے ہاتھ سے لکھا جائے گا، اس کا اظہار فیصل وابڈا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ تو بالکل ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ تو عدالت جب بھی سنائے جیسے بھی سنائے، وہ اس کے اوپر تبصرہ بعد میں ہو، لیکن اگر ایک بندہ اس کو پہلے ڈسکلوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ موجود ہے، اور بہت بڑی گڑبڑ موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے، اس چیز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، اس میں لکونات ہیں، اس میں سکر ہے۔ ٹھیک اوکے، پوائنٹ ٹیکن۔ عدیل صاحب، آپ گفتگو ان کی بھی سن رہے ہیں، لیکن اور آئی ایم شور آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ذرا سر یہ بتا دیجئے کہ عمران خان کو دفعہ 409 انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی ہے، تو کیا آپ اب بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے یا عدالت کے فیصلے کو مانیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ سر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ نیب، عدالت اور ادارے جو ہیں جب اپوزیشن کے خلاف ہوں تو ٹھیک ہوتے ہیں، اور آج وہی ادارے ان کے خلاف ہوں تو وہ جانبدار کیوں ہیں سر؟ دیکھیں، دو تین چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے میرے خیال سے غالباً جلال خان صاحب موجود تھے جو توشہ خانہ کے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور عدلیہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور
وہ پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے عدالتوں پر. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسا دباؤ ہے کہ جس کا عدلیہ کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا, اور یہ کے بعد دیگر جو ہے وہ ناجائز کیسز اور ناجائز کیسز میں ناجائز فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس عوامی سپورٹ حاصل ہے, اور عوام جو ہے رکھنے کی بالکل ٹھیک صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہے, ججمنٹ رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ججز کی ویڈیوز اپنے پاس رکھ کر انہیں بلیک میل نہیں کرتی, جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی کہ میرے پاس بڑے طاقتور ججز اور بڑے طاقتور لوگوں کی ویڈیوز ہیں اور وہ ہم منظر عام پہ لے آئیں گے اگر ہمارے حق میں فیصلے نہیں کیے گئے. تحریک انصاف نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا اپنی سیاسی تاریخ میں. باقی جلال خان صاحب میرے خیال سے غالباً ہمارے دوست کامران بنگش صاحب کی سیٹ پر ناجائز فارم 47 سے جتوائے گئے, تو ان سے کسی صحیح اور غیر جانبدار تجزیے کی میں امید بھی نہیں رکھتا. مبشر پیر صاحب نے بڑی ویلڈ باتیں کی, اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان کو تحائف کی ویلیویشن کم لگانے پر سزا دی گئی. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان پاکستان کی وہ شخصیت ہے کہ شوکت خانم کے لیے پوری دنیا میں چندہ اکٹھا کرتے تھے, اور کیش جو ہے اس کے بھرے ہوئے بیگز وہ لے کر آتے تھے, لیکن اس میں سے وہ اپنی ٹیکسی کا یا اپنے کرائے کی اس میں سے نہیں نکالتے تھے. اس کے متعدد گواہ اور وہ موجود ہیں جنہوں نے ٹی وی پر اس بات کا اعتراف کیا. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب بنی گالا کی پیمنٹس کی زمین کی تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ ٹیکسیشن میں جس طرح ویلیویشن کم لگا کر ٹیکس بچایا جاتا ہے آپ بھی یہ کریں. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے پوری پراپرٹی کی ویلیویشن لگا کر اور حکومت کا پورا ٹیکس ادا کیا. تو جو شخص اتنا ذرا برابر قانون نہیں توڑتا اس پر یہ الزام لگانا کہ وہ اس نے ویلیویشن جو ہے وہ کم کر دی, میرے خیال سے یہ سراسر زیادتی ہے اور سراسر جو ہے یہ مکانہ قسم کی بات ہے. اچھا, اور میرے خیال سے سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحائف کی جو ویلیویشن ہوتی ہے یہ پرائم منسٹر نہیں کرتے. مجھے مکمل کرنے دیں پلیز. جی تحائف کی جو ویلیویشن ہے یہ پرائم منسٹر نہیں کرتے, یہ پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری کرتے ہیں. اوکے, تو ملٹری سیکرٹری کے اوپر کوئی کیس بنا نہیں بنا, ملٹری سیکرٹری کو جو ہے اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا نہیں ٹھہرایا گیا, میرے خیال سے پورے فیصلے میں ان کا ذکر تک نہیں ہے, کیونکہ وہ آدھا معاف گواہ ان کو بنا لیا گیا جنہوں نے عدالت میں جا کے خیر حکومت کی جو بھونڈی قسم کی گواہی تھی وہ بھی مکمل طور پہ نہیں دی. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے ایک آپ کے کہنے کے مطابق یا عدالت کے کہنے کے مطابق عمران خان نے ویلیو کم کر دی یا تحائف بیچ دیے یا انہوں نے جو ہے وہ کوئی جرم کا ارتکاب کیا, تو بشرا بی بی کو کس چیز کی سزا دی گئی ہے؟ قانون یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. تو بشرا بی بی کو کس کیس پر سزا دی گئی ہے, انہیں کیوں توشہ خانہ میں ملوث کر کے انہیں سزا دی؟ تو یہ ایک سوال ایسا ہے جو کہ اس پورے فیصلے اور اس کے پیچھے چھپی سازش جتنی بھی ہے اور فارم 47 والوں کی جو بھی سازش ہے اس کو عیاں کرتی ہے. چوتھی چیز کہ سابقہ ادوار میں توشہ خانہ کو باپ کا مال سمجھ کر لوٹنے والوں پر کوئی کیس نہیں بنا. توشہ خانہ سے گاڑیاں لینا ناجائز ہے, قانون میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ گاڑیاں لینے والوں پر کوئی کیسز نہیں بنے. متعدد جرنیل چیف آف آرمی اسٹاف باہر کے ملکوں کے دوروں کے بعد توشہ خانہ کے تحائف وصول کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, کیسے اس کی ویلیویشن ہوتی ہے, کون کرتا ہے اور کہاں گئے وہ گفٹس, اس کے بارے میں کوئی نہیں کی گئی. یہاں تک کہ آپ کا موجودہ نیب کا چیئرمین جو بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی توشہ خانہ ایک گھڑی وصول کی ہوئی ہے صرف 12% قیمت ادا کر کے. تو جس نیب کے چیئرمین نے خود 12% قیمت ادا کر کے ویلیویشن کر کے گھڑی لی ہوئی ہو توشہ خانہ سے, وہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر توشہ خانہ کا کیس بنائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پہ بھی لعنت ہو اور اس نظام پہ بھی لعنت ہو جو یہ کام کر رہی ہے. لیکن ہم اس نظام سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس نظام میں ایک آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد آرمی چیف تعینات ہو جائے اور دوسری مرتبہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد اس کو ایکسٹینشن مل جائے, وہ نظام جو ہے جسٹس انصاف کے لیے کھڑا ہو, اس کو اس کی ڈگری جعلی قرار دلوا سکتا ہے, طاقتور کا احتساب نہیں کر سکتا, اور جو طاقتور کا احتساب کرنے کا نعرہ لگاتا ہے اس کے ساتھ وہی کرتا ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ, ہماری جدوجہد جیسے آپ نے اپنے ذکر کیا کہ ہم سیکیورٹی اداروں سے خدا نہ خواستہ محاذ آرائی میں ہیں, مبشر میر صاحب نے بھی ذکر کیا ہمارا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کوئی محاذ آرائی نہیں.
ہماری جنگ کسی سیکیورٹی ادارے کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ 99 سے 29 سال سے کرپشن کے خلاف ہے، بدعنوانیوں کے خلاف ہے، ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف ہے، چوروں اور ڈکیتوں کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ جنگ جس کا اعلان ہم 1996 میں عمران خان کر چکے ہیں اور آج تک ہم لڑ رہے ہیں، وہ ہم بددیانتی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر سیکیورٹی ادارے بددیانتوں کو ٹی ٹی کے کیسز میں سزا سر اگر ہونے اتنی کے آپ باوجود تمام اعظم چیزوں بنا کے کر خلاف ہے تو کے پی کرپشن کے میں آگے ابھی آگے تک کھڑے ہو جائیں حالات کیوں اور ملک کی جو ہے سب سے ابھی دہشت کرپٹ گردی میں لوگ کیوں قابو نہیں پایا جا لگیں، سکا؟ تو آپ یہ جنگ بتائیں گے جو اس ہے بات یہ پہ؟ آٹومیٹکلی عوام عدیل کون احمد چوروں کا تحفظ کر رہا ہے اور عدیل کون احمد چوروں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ عدیل احمد صاحب، اگر آپ لوگ واقعی جو آپ نے ابھی یہ نیریٹو اپنا بیانیہ بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف اور دیگر آپ نے جو بھی سب باتیں کی، تو سر اگر اتنی آپ لوگ کا یہ ہے تو آپ لوگ نے کے پی کے میں ابھی تک کیوں جو ہے دہشت گردی کا سامنا ہے لوگوں کو، وہاں پہ ابھی تک کیوں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، جبکہ گزشتہ 15 برس سے آپ لوگ کی وہاں پہ گورنمنٹ موجود ہے؟ اور ابھی جبکہ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ نئی اپڈیٹس آ گئی ہیں، 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال کی قید کی سزا بھی دی گئی ہے، اور میاں محمود رشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا، گلبرگ میں گاڑیاں جلانے، کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے کیسز کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو اب یہ تمام تر جو صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہے، تو سر جو 9 مئی کو جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں جا کے سب کچھ کرنا ہے، تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے، تو سر یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر 9 مئی واقعی رد عمل تھا تو پھر سر عدالت نے جو ہے منصوبہ بندی کیوں لکھا ہے اس کو؟ انہوں نے تو لکھا ہے کہ منصوبہ بندی، اور آپ کے پاس عدالت سے مختلف کون سا ثبوت ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں پیش کر سکے؟ پھر کیا کہیں گے اس پہ؟ جی عدیل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے، جلال خان صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی میں نے یہ جو بتایا، آپ نے 2 سے 3 جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی عدیل صاحب جی نہیں، مجھ سے آپ نے سوال کیا، میرا جواب لے لیں پلیز۔ جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں سمجھی آپ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ پہلا جی سوال کہیے۔ جو آپ نے کیا بڑا اچھا سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں، جی آپ کا پہلا سوال جو ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر کیوں قابو پایا نہیں گیا، تو میں اس کا جواب آپ کو دے دوں کہ دہشت گردی جو ہے یہ وفاقی سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آرم فورسز آتی ہیں، اور جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ 3.5 سال پاکستان میں رہی اور جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو جو وہ ان کی پالیسیز تھیں جو وہ سال سے دہشت گردی سے کس طرح نمٹنا ہے، ان پالیسیز کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، تو خیبر پختونخوا میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی، آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، امن دور تھا پاکستان کا، اور ہماری حکومت جانے کے بعد اب آپ ان پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے اس حکومت میں ہوئے، فارم 47 کی حکومت میں، جب سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے اور تمام پالیسیز کو ریورس کیا گیا ہے، اور جو دہشت گردی سے نمٹنے کی مؤثر پالیسیز ہیں ان کے مخالف اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا 9 مئی کا، دیکھیں ٹھیک ہے، عدیل احمد خان کی عدیل احمد صاحب کی مجھے آڈیو سے نہیں آ رہی، کائنڈلی ذہن کے آڈیو ٹھیک کیجیے جب تک ہم بات کر لیتے ہیں جلال خان سے۔ جلال خان صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں اور میں نے جیسے کہ ابھی یہ بتایا کہ ابھی جو یہ اپڈیٹس آئی ہیں، اور اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید صاحب نے کوٹ لکھپت جیل میں یہ فیصلہ سنایا ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال کی قید سزا سنا دی گئی ہے، اور لیکن جو گفتگو ہم سن رہے ہیں، جو اسٹل ابھی وہی بیانیہ جو ہے آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، سر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس فیصلے کو اصول کی فتح سمجھتے ہیں یا سیاسی موقع ہے یہ؟
جی بالکل سنا، ایک تو فرسٹ آف آل یہ کہ میں نے جو ہے فیصلہ کوئی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہے، تو میں اس پہ ابھی فی الحال کوئی کمنٹس صحیح نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے، اور ڈیٹیل میں اس کا پڑھ لوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا میں کمنٹس کر سکوں گا کہ یہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اچھا، سیکنڈلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ عدیل احمد صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں جو ہے ہمارا یہ ذہنی مریض جو ایک کنوکٹڈ ایک ملزم ہے، سزا یافتہ ملزم ہے، وہ کہہ رہے کہ بہت اچھی سرو کی ہے اس نے، مطلب تعریفیں کر رہے ہیں ان کے. تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے کون کون سے کیسز کا میں ابھی ادھر پہ ذکر کروں. توشہ خانہ 1 ہو گیا ہے، پھر توشہ خانہ 2 ہو گیا ہے، پھر آپ کو نہیں تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہی غلط بنا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جلال خان صاحب خطۂ کلامی کی معذرت، لیکن عدیل احمد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیس ہی غلط بنایا ہے، یہ وکٹمائزیشن کی گئی ہے، اور بشرا بی بی کو کس جو ہے لاء کے تحت جو ان کو سزا سنائی گئی، ان کا کیا قصور تھا. تو سر یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ساری چیزیں پوری چیزیں دنیا کے سامنے آیا ہیں، لیکن شاید پی ٹی آئی جو کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے ہوئے. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. یہ جو ان کی اہلیہ کو اس کیس میں لایا گیا ہے، یہ جو ہے ایک ان کا جو ہے سیکشن آف لا ہے 109 اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کی ایما پہ یا وہ اس میں اتنی ہی مجرم ہے جتنا ایک بندہ قتل کرتا ہے مثال کے طور پر، اور اس کے ساتھ ایک بندہ جاتا ہے بندوق سمیت، تو وہ قتل جو ہوتا ہے تو ایک نہیں دونوں کے اوپر 302 کا پرچہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں ملوث تھے اس چیز میں. اور سیکنڈلی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ایک سزا یافتہ ملزم ہے، اور اس کی جو ہے ایک تو فرسٹ آف آل اس نے کنفیشن خود ہی کر لی ہے کہ ہمارا اتنا پبلک پریشر ہے، اور اس کے باوجود جو ہے جو جوڈیشری نظام ہے یہ پریشر کے اندر نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ کا پریشر فار دا ٹائم بینگ ہوگا تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں ہے، یہ پوری عمر کے لیے نہیں ہے. دس از ٹیمپرری بیسڈ، دس از ناٹ فار پرماننٹ بیس. یہ ایک نہ ایک دن آپ کا یہ غرور جو ہے یہ ٹوٹے گا، اور آپ زمین پر گریں گے، اور ہم آپ کو نہیں گریں گے، آپ خود گریں گے. یہ میں اس بھائی کو چاہتا ہوں کہ سمجھ آئے. اور سیکنڈلی جو آپ نے کویسچن کی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، بھی آپ کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر اتنے خراب ہے کہ بھئی میں خود پشاور جاتا ہوں جانے سے ڈرتا ہوں. تو اس کے ذمہ وار جو ہے پرائم ریسپانسبلٹی جو بنتی ہے، جو صوبے میں جس کی گورنمنٹ ہے اس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. تو یہ اگر خود کو اس کے ریسپانسبل ٹھہرائے اور خود اس کے اوپر فوکس کر لے، یہ اڈیالہ جیل جانے سے اور یہ مزاحمتی سیاست کرنے سے بہتر ہے اگر یہ صوبے کے اوپر تھوڑا بہت فوکس کر لے، تو میرے خیال میں کافی چیزیں اچھی ہو سکتی ہے. لیکن نہیں، آپ کی گورنمنٹ، آپ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ بالکل اپنے عیاشیوں میں لگے ہیں. اور ابھی تو مجھے اکارڈنگ ٹو دا سورسز رپورٹ جو ڈرگ ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے جو ہے BMW i7 نئی جو گاڑی ہے یہ گفٹ آئی ہے ان کی طرف سے. اس نے کچھ دن پہلے ان کی جو ہے جیل وزٹ کی، جیل وزٹ پہ خاص طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ میرے 2 دوست ہیں جس کو 25 سال قید کی سزا ہوئی ہے، ان کو آپ جو ہے قید کی سزا ہوئی ہے، اور کس جرم میں؟ 9C میں ڈرگ ڈیلنگ میں. ان کو آپ جو ہے پیرول پر جو ہے آزاد کر لے، چھوڑ دے. تو اگر اس چیزوں میں آپ پڑے رہے، آپ جو ہے کرپشن میں پڑے رہے، آپ اگر آپ کے ہاسپٹلز کے حالات دیکھے، آپ کی لا اینڈ آرڈر دیکھ لے، آپ کے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لے، یقین کرے کہ تباہ اور برباد ہے ہمارا صوبہ. اور صرف یہ ان کی جو پچھلے 13 سال کی گورنمنٹ کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد ابھی یہ جو 2 سال ہوئے ان کا گورنمنٹ آیا، یہ گورنمنٹ دیکھ لے، تو یہ دے آر اونلی ریسپانسبل فار دا سچویشن ان دا پروونس. تو ان کو میرے خیال میں یہ مزاحمت سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ فوکس تھوڑا اپنے صوبے پہ کر لے، تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. اچھا مبشر میر صاحب، یہ فیصلہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، ایک پورے سیاسی ماڈل کا انجام لگتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ وہ لمحہ ہے جہاں بیانیہ جو ہے وہ سیاست ختم ہو رہی ہے؟ آپ نے بہت ہی $1 ملین کویسچن کیا ہے،
जबरदस्त सवाल है आपका। ये सियासी मॉडल का आपने नाम लेके, जिस तरह इस मुल्क का मुआशी मॉडल खराब है ना, उससे बुरा सियासी मॉडल है। और हर यानी कि हुकूमत जाने के बाद अगली हुकूमत कोई भी आती रही है, माजी की यही हमारी जो है वो प्रैक्टिस है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमने सारे अदवार को पढ़ा है, कुछ को देखा है कि यही इल्जामात होते हैं, इसी तरह की रिपोर्टिंग होती है, इसी तरह की गुफ्तगू होती है। उसकी एक तो बड़ी बुनियादी वजह है कि मसलन देखिए जो जमहूरियत है उसका हुस्न क्या है, और दुनिया में जिन मुल्कों को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में नंबर 1 तस्वर किया जाता है, उसमें यह है कि उन्होंने अपनी सियासी क़यादत को और अहम ओहदों पे बैठे हुए लोगों को अकाउंटेबल ठहराया हुआ है, और वो जवाबदेह होते हैं अपने हर अमल के। और अगर कोई गड़बड़ होती है और चीज सामने आ जाए तो वो इन सर्विस ही रिजाइन करते हैं। ये वहाँ की एथिक्स है। हमारी सियासत से एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल जो है, मैं किसी एक पार्टी या किसी एक ग्रोह या एक किसी बंदे की तरफ इशारा नहीं कर रहा, टोटल सिस्टम और जो आपने सियासी मॉडल का तस्करा किया है उस पर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में, और फिर ये सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, ये आपकी जो नर्सरीज हैं, जो आपके क्लब्स हैं, जो आपकी आर्ट्स काउंसिल्स हैं, जो आपके चैम्बर्स हैं, जो आपकी एसोसिएशंस हैं, ये सब और बार काउंसिल्स हैं, इन सब में यही चीज जो है ना हमें नजर आ रही है कि ये वहां पे ना जमहूरियत है, ना वो वहां पे एथिक्स है, और पूरे लोग जो हैं वो इसी माइंड के तैयार होते हैं। और वो माइंड क्या होता है, ताकत के साथ हमने फैसले करने हैं, और अवाम की बात और जो अवाम की जो मेरिट की बात है उसको हमने तस्लीम नहीं करना। ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। इसको सबको मिलकर सोचना चाहिए। मुखालफत अपनी जगह पे करें, एक दूसरे की सियासी एक्शन की मुखालफत करें, एक दूसरे के नजरियात की भी मुखालफत करें, लेकिन जो पाकिस्तान में जमहूरियत अगर आगे बढ़नी थी तो वो तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सिस्टम में जिस वक्त हम लम्हे मौजूद में हैं, यहाँ तो पाकिस्तान में ना तो कोई सियासत है, ना कोई जमहूरियत है, ना कोई अदालत है, ना ही कोई मेरिट है। ठीक। अच्छा अदील अहमद साहब, अगर वाकई कुछ छुपाया नहीं गया था तो 7 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो ज्वेलरी थी वो सिर्फ 59 लाख में क्यों जाहिर की गई? क्या ये दानिस्ता गलत बयानी नहीं थी? और सर अगर आपकी क़यादत बेकसूर है, आप जैसे कि कह रहे हैं अदील साहब, जैसे कि आप कह भी रहे कि अगर आपकी क़यादत बेकसूर है तो फिर सज़ा याफ्ता अफराद जो है वो सिर्फ हुजूम जो है वो क्यों थे, और जो हुजूम की क़यादत कर रहे थे वही क्यों रहे? क्या आप ये मानने को तैयार है सर कि जो मयार इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए रखा था आज वो उनके ऊपर लागू हो रहा है, तो वो गलत कैसे है? देखिए मसला ये है कि वो मयार लागू नहीं हो रहा। असल इशू ये है, मयार अगर लागू हो एक ही सब के ऊपर तो वो इंसाफ कहलाता है। इस वक्त मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा। इस वक्त क्या पाकिस्तान में बदतरीन तारीख रही है इंसाफ की। पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। सर आज वही अदालतें हैं अदील अहमद साहब, आज वही तो अदालतें, जब आप लोग PMLN के अगेंस्ट नवाज शरीफ के अगेंस्ट आप जब फैसले दे रहे थे, उनको सजाएं हो रही थी तो वो सही थी, आज अदालतें क्यों गलत हो गई? जवाब देने का मौका दें। जी 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 अदील अहमद साहब बात कीजिए। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 असल मसला जो है वो फैसले का नहीं है। असल मसला जो है वो इसका नहीं है। पाकिस्तान में जो भी अदालती फैसले आते हैं वो इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं होते। वो इसकी जो टाइमिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस फैसले की टाइमिंग जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये फैसला उस वक्त दिया गया जब अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने लाइव सवाल के जवाब में ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से खुद ये ऑफर की कि हम गजा के अंदर पाकिस्तानी फौज भेजना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस वक्त जो बात रुकी हुई है वो सिर्फ पैसों के मामले पे रुकी हुई है कि हमने कितने पैसे जो है वो अदा करने। मेरी कानों में एमल कांसी के खिलाफ CIA का जो वकील था उसकी जो बात थी वो गूंजने लगी कि पाकिस्तानी जो है ये पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। यानी गजा के अंदर पाकिस्तान अपनी फौज भेजना चाह रहा है
میں پاکستانی کو پاکستانی سر جرنیل سے آپ کس ریپلیس قسم کرتا کی ہوں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ عادل عام صاحب؟ پاکستانی اتنے جو ہے وطن آپ سے پوری قومیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، آپ پوری قومیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں عادل احمد صاحب. ملک چلا رہے ہیں بلکہ آپ لوگ صاحب مسئلہ یہ ہے، ایک سیکنڈ عادل احمد صاحب، عادل احمد صاحب میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ اس قسم کی گفتگو کریں. کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپنے لفظوں کا چناؤ درست کیجیے. آپ پوری قومیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم کے اوپر، پاک فوج کے اوپر، اداروں کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. سر عدیل اپنی زبان کو لگام دو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاکستانی وہ پاکستانی ہوں گے جو اپنے ماں کو بیچ سکتے ہیں پیسوں کے اوپر. ہم نہیں ہے، الحمدللہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان اور مال دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ سر بکلاہٹ میں اتنے آپ لوگ جو ہے وہ ہو گئے کہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیا دیں گے، کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو بھی کچھ ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے، اور جب پی ٹی آئی نے جس قسم کا کلچر ڈیولپ کیا، جلال صاحب مجھے کامنٹ کرنے دیں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے کہ انہوں نے اسی قسم کا کلچر ڈیولپ کیا ہے. ہمارے یوتھ کو بھی انہوں نے جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ تباہ برباد کیا ہے. اور آج وہ اس بیٹ پہ، اس موقع پہ جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر، پورے پاکستانی قومیت کے اوپر اتنا غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. جی جلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سنا فار گاڈ سے اس طرح کے امیچور لوگوں کو اگر آپ پروگرام میں آئندہ بلاتی ہے تو مجھے معاف کر لیں، مجھے پھر نہ بلایا کریں. جلال صاحب ہمیں دیکھیں، جلال صاحب معذرت، لیکن جلال صاحب آپ ہماری بھی پوزیشن سمجھیں. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ اگلا بندہ کیا بولے گا. لائیو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے سر، ریکارڈڈ ہو تو ہم بندہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بات ساری ہے کہ یہ کہہ رہے پوری پاکستانی قوم کے اوپر اس نے جو ہے اس طرح کی غلیظ بات کی ہے. یہ اس کو پبلکلی جو ہے پوری پاکستان سے جو ہے معافی مانگنی ہوگی، اور یہ جو ہے یہ اس طرح کا رویہ جو ہے ناٹ ایکسیپٹیبل. کی حکومت انسٹال کرنا افسوس کی بات ہے، فوج کا سیاست میں مداخلت کرنا افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ ان جرائم کو بیان کیا جائے یا ان کے اوپر آواز اٹھائی جائے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے. یہ آئین کے اندر ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے. عادل احمد صاحب آپ اپنے آئینی حق کا استعمال ضرور کریں، لیکن میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ پوری پاکستانی قوم کو، ہمارے سیکورٹی اداروں کو، اس کے اوپر آپ یہ جو ہے اس قسم کے جو ہے مغلظات آپ بولیں. میں اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتی معذرت کے ساتھ. مبشر میر صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کامنٹ کیجیے گا. جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ جسٹیفائی ہے، اور اس کے اوپر نہیں. عادل احمد صاحب آپ نے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے. مبشر میر صاحب کامنٹ کیجیے گا پلیز. جی میں عرض کرتا ہوں عدیم صاحب ذرا آپ بھی تامل سے سنیں. دیکھیں تنقید آپ بالکل کریں، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں. اگر آپ کسی ماضی کے واقعے کی مثال دینا چاہتے ہیں، وہ تو بہت بری مثالیں بھی جو ہیں، برے الفاظ جو ہے وہ لوگ ادا کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا چناؤ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سی چیز ہم کہاں پہ بیان کر سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب الفاظ جو ہیں اس کو جو ہے نا وہ آپ واپس لیں، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی غیر مناسب ہے. ہم اس طرح چیز جو ہے اپنی، اگر کوئی غلط ہوتا ہے ایک آدھ بندہ ہم عوام میں جیسے ہوتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ پاور سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا، پوری قوم کو اس طرح کہنا، اگر کسی ہمارے دشمن نے ہمارے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو اسے ہم اس طرح بڑے فخر کے ساتھ یا بڑے اسے آرگومنٹ کے طور پر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل آپ کی یہ بات تو ہے کہ انہوں نے ذکر کیا تھا اس طرح کے الفاظ کے، لیکن ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں، ہم انہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ کچھ کون سے اتنے بڑے کریکٹر کے لوگ ہیں کہ وہ پاکستانیوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو مراسم ہے، جو پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، اس میں پاکستان نے عالمی سطح پر بڑے بڑے کام کیے ہیں. پاکستان کا نمبر 1 ہے پیس کیپنگ مشن میں، پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں. وہ بھی تو پاکستان کا ایک تو چورا امتیاز ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے یا ہمارے ملک میں بیٹھ کے گالی دے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے دے اور وہ ہمارا دوست نہیں پھر ہوتا، پھر وہ اسے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح کے الفاظ اسے لوٹاتے بھی ہیں.
लिहाजा इस तरह की अगर चीज किसी ने कही है तो उसको कभी भी आप मिसाल के तौर पर इस्तेमाल मत ठीक है करें। मुबशिर मीर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जलाल खान साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। क्या कहेंगे आप आज की तमाम तर जो सूरत हाल है, जो फैसला आया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त PTI की जो सियासत है, क्या वो एक बंद डब्बे में पैक कर दी गई है? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं जो है कंडेमिनेशन करूंगा ये हमारे जो MNA साहब है अदील अहमद साहब ने जो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं तो बिल्कुल अपनी जुबान से कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन इस हद तक इनकी जो है गलीज किस्म की दिमाग और इस तरह के जो है बेबुनियाद नैरेटिव ये लोग बिल्ड कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये जो यंग जनरेशन इनके साथ जो है ये कहते हैं कि फिर हम लोग जो है किसी रियासती मदीना वाली बातें करते हैं। ठीक, बीबी इनको आप जो है पब्लिकली, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये अदील साहब को इसको पब्लिकली जो है इस बात के ऊपर जो है मैं माफी मंगवाऊंगा कि भाई आप पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है गलत आप नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तानी कौम में जो है आप जैसे गलीज लोग हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जलाल खान साहब आपका, अदील अहमद साहब आपका और मुबशिर मीर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम किसी को मुजरिम साबित करने के लिए नहीं, ये देखने के लिए है कि क्या सियासतदान अपने ही उसूलों के सामने खड़े होने का हौसला रखते हैं या नहीं। खामोशी में अगर जवाब ना आए तो वो भी एक जवाब ही होता है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह ने के बाद।